إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، کل کائنات زمین و آسمان کا حقیقی مالک ہے، وہی کل کائنات پر متصرف و محیط ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، پاک و بے عیب ہے، سمیع العلیم اور بصیر ہے، سب کا پالنہار ہے، دن رات چاند سورج اور ستاروں کا مالک ہے، سمندر اور اس کے اندر کی کل مخلوقات پر قادر ہے، ہم سب اسی کے در کے محتاج و فقیر ہیں، ہم سب اسی کی تعریف کا حد ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم میں آخری پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا۔ اس نعمت عظمیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے خطا اور نسیان کی معافی۔ اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کو سناتی چلوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطاء ونسیان وما استکرہوا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے، خطا، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بڑی آسانیاں فرمائی ہیں اور ہر انسان کو اس کی ہمت و طاقت کے مطابق ہی شرعی احکام کا مکلف ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نہیں دیتا اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف کہ اس کی طاقت کے وہ باہر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسرا، یعنی دین انتہائی آسان ہے۔ انسان بعض اوقات کچھ بھول جاتا ہے، بعض اوقات ایک جائز اور حلال کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے غلطی ہو جاتی ہے اور ایسا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس کی شریعت کی طرف سے اسے اجازت نہ تھی، یا بعض اوقات انسان ذاتی طور پر کوئی کام کرنا نہیں چاہتا لیکن اسے اس کام کے لیے مجبور کر دیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی بے پایہ رحمت سے انسان کے ایسے تمام کام معاف فرما دیے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں سے درگزر فرمایا ہے۔ نمبر 1 خطا، نمبر 2 نسیان، نمبر 3 جس کام کے کرنے کے لیے انسان کو مجبور کر دیا جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خطا کیا ہے۔ خطا غیر ارادی طور پر کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، مثلاً کسی کافر کو مارنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے مسلمان کا قتل کر دیا، یا شکار پر گولی چلائی اور وہ کسی آدمی کو جا لگی۔ انسان جو اعمال قصدن کرے ان پر اس کا مواخذہ ہوگا
اور اگر کوئی کام غلطی سے سرزد ہو جائے تو اس کا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں یوں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، فرمایا تم سے جو خطا ہو جائے اس میں کوئی حرج یعنی مواخذہ نہیں، لیکن جو کام تم ارادتاً کرو ان کا مواخذہ یعنی پکڑ ہے۔ اس طرح قتل کی صورت میں قصاص مشروع ہے، لیکن خطا کی صورت میں قصاص نہیں، البتہ دید یعنی خون بہا مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ سورہ نساء کی یہ آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا اور کسی مومن کو روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا ہو جائے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کرے الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اسی طرح حاکم اور قاضی فیصلہ اور اجتہاد کرتے وقت اگر درست فیصلہ کرے تو انہیں دگنا اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوشش کے باوجود فیصلہ کرنے میں ان سے خطا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجره واذا حکم فاجتہد ثم اقطعت فله اجر، یعنی حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اسے خطا ہو جائے تب بھی اسے حق کی تلاش کا ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نسیان کیا ہے۔ نسیان بھول چوک کو کہتے ہیں، مثلا خیال نہ رہا کہ میرا روزہ ہے، اس تصور کی بنا پر کھا لینا یا پی لینا۔ ایسی صورت میں انسان کا وہ عمل درست ہے اور کھانے پینے میں کوئی جرم نہیں، کیونکہ اس کا روزے کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما عطاء اللہ وسقاؤہ۔ جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول کر کھانے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کی نماز نیند یا نسیان کی وجہ سے رہ جائے تو وہ شخص اللہ تعالی کے ہاں مجرم نہیں گردانا جاتا، بلکہ جب اسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو تو نماز پڑھ لے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی صلاة فلیصلها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك، یعنی جسے نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، اس عمل کا یہی کفارہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فلیصلها اذا ذکرها فإن اللہ یقول واقم الصلاة لذکری۔ جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا وہ نماز سے غافل رہ جائے تو جب یاد آئے اس وقت ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ معلوم ہوا کہ قطع اور نسیان بہرحال معاف ہے، خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا
فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اے ہمارے رب اگر ہم سے نسیان یا خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تیسری چیز، یعنی مجبوری کی صورت میں کیے گئے عمل۔ اس حدیث میں تیسری بات یہ فرمائی کہ جن کاموں کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی معاف ہے، ان پر جزا و سزا یا دنیاوی احکام نافذ نہیں ہوتے، بلکہ انسان مجبوری کی صورت میں اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان سے کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106 میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ البتہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ اکارہ کی صورت میں کلمہ کفر کے کرے تو اسے معافی ہے۔ اسی طرح طلاق اور عتاق یعنی غلام کی آزادی سب معاملات اسی صورت میں نافذ ہوتے ہیں جب بخوشی کیے جائے۔ اگر کسی کو مجبور کر کے یا زبردستی ان امور کا اقرار کرایا جائے تو شرعاً یہ امور واقع اور نافذ نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ولا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، طلاق اور عتاق اکراہ کی صورت میں واقع نہیں ہوتے، اس صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ بچے اور مغلوب العقل کی مانند مکروہ یعنی مجبور کیا ہو بھی مرفوع القلم ہے اور اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کی کوئی پکڑ نہیں۔ نمبر 1 سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، نمبر 2 بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، نمبر 3 مغلوب العقل جب تک کہ وہ عاقل نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پر اللہ کے خصوصی احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمانوں کی غلطیاں، بھول چوک اور ایسے معاملات جو کسی کے مجبور کرنے پر سرزد ہو معاف کر دیے ہیں، جبکہ وہ دل سے اس کام پر تیار نہیں، محض زبان سے وہ کام کرنے کا اقرار کر رہا ہے، یا اگر وہ کسی دوست و عزیز کے مجبور کرنے پر کام کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے تو پھر وہ مجبور تصور نہیں ہوگا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ چاہنے کے باوجود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے باپ کی بات پر عمل کرو۔ اسی طرح اپنی جان بچانے کی خاطر دوسروں کو قتل کرے گا تو مجبور تصور نہیں ہوگا۔ اپنے مال و جان ہی کی طرح دوسرے مسلمان بھائی کے مال و جان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام غلطیاں جو کبھی جانے میں اور کبھی انجانے میں ہو جاتی ہیں اسے معاف اور درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔